رجب کی 27ویں رات کو اسراء و معراج کا جشن منایا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں خاص کر کے رجب کی 27ویں رات کو لوگ جاگتے ہیں، مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، علماء اور خطبہ عوام کو واقعہ معراج سناتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اسراء اور معراج کی رات واقعی میں اللہ رب العالمین کی ان عظیم نشانیوں میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کے نزدیک آپ کے عظیم مقام و مرتبہ پر دلالت کرتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات پر عالی اور بلند ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو ناممکن ہے وہ ممکن بنا سکتا ہے۔ ایک انسان کی عقل وہاں تک نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، جیسا کہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج یا اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، یہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی، یعنی اوپر چڑھنے کو۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں بیان فرما دیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھلائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصہ میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچ کر کے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کروایا گیا، اور یہی سفر جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو معراج کی تاریخ کب ہوئی نہیں ہوئی، اس سلسلے میں علماء اور محدثین کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو 27 رجب کی رات کو خاص کرنا، اور اس رات جاگنا اور مجلس منعقد کرنا، اور اس حساب سے پروگراموں کا انعقاد کرنا، یہ کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی معراج کی رات سمجھ کر کے اس رات میں جاگے، شب بیداری کرے اور دن میں روزہ رکھے، کیونکہ اس کی تاریخ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صرف تاریخی میں نہیں بلکہ مہینے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے رجب کو ذکر کیا ہے، تو کسی نے رمضان کا ذکر کیا ہے، کسی نے محرم کا ذکر کیا ہے، کسی نے ربیع الاول کا ذکر کیا ہے۔ مختلف مہینے اس کے بارے میں مورخین ذکر کرتے اور محدثین ذکر کرتے ہیں۔ تو اس رات کی تعین کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ جس رات کو نام نہاد مسلمان جشن معراج مناتے ہیں اور اس رات جاگتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی حتمی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی 27ویں رات کو ہی معراج کروایا گیا۔ جب اس پر دلیل نہیں ہے، جب اس پر کوئی پروف نہیں ہے، تو اس رات کو کیسے خاص کیا جا سکتا ہے عبادت کے لیے، اور کیسے اس رات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوایا گیا؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی رجب کی 27ویں تاریخ کو خرافات کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس رات کو لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دینے میں کیا مصلحت ہے اور نہیں ہے، اس کی حکمت کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اگر اس رات کی تعین ثابت ہو بھی جائے تو مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اس رات میں جشن کا انعقاد کرے اور اس رات خصوصی طور سے عبادت کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا وہ تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال صحابہ سے نہیں کہا کہ یہ رات اسراء اور معراج کی رات ہے، لہٰذا اس رات جاگو، اس رات خصوصی طور سے عبادت کرو، اور اس رات
یہ کرو وہ کرو، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے، اور نہ تو صحابہ نے کیا۔ جب اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ثبوت نہیں ملتا تو آج جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اسلام میں درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی کو پورے طور پر امت تک پہنچا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح سے صحابہ کے زمانے جو عمل نہیں تھا وہ عمل کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو رات ہے، اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا اور اس رات کو معراج کی رات سمجھ کر کے جلسے کا انعقاد کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام میں بدعت مانا جاتا ہے، اور اسلام نے سارے بدعات سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلوایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے دی، جیسے کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی شروع میں، پھر لاسٹ میں کم ہی آتے آتے 5 پر وہ نمازیں رہ گئی، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر اور بھی چیزیں دی گئی۔ یہ سب کوئی شک کی بات نہیں کہ حق ہے اور مبنی پر حق ہے، لیکن اس رات کو عبادت کے لیے مختص کرنا، خاص کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ تو صحابہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرتے اور اس رات جاگتے اور معراج کا واقعہ سناتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ تو جو کچھ بھی آج کیا جاتا ہے یہ سب خرافات ہے۔ اس رات میں بہت سارے لوگ مسجدوں اور بازاروں وغیرہ میں کثرت سے چراغاں بھی کرتے ہیں اور روشنی جلاتے ہیں، اسی طرح سے کھانے کی دعوت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب درست بات نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اس رات براق کی شکل میں لوگ ایک گھوڑے کی شکل بنا کر کے اور پھر اس کے 2 بازو بھی بناتے ہیں، اس کا چہرہ بھی بناتے ہیں، یہ سب خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حدیثوں میں اس سب کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے اسلام میں نہیں تو وہ مقبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبول ہونے والا عمل نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نئی نئی باتوں کو لانے سے ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اپنے خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتوں کے اندر بدعت کے انکار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے۔ تو اس رات میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے یہ سب خرافات ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی بھلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے، اور جو بدعات ہیں جو لوگوں نے خود سے بنا لیے ہیں، آئے دن نئے نئے طریقے گڑھ کر کے دین کا جز سمجھ کر کے اس عمل کو بہت ہی خوشی سے کیا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں یہ مردود عمل ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ان خرافات سے بچتے ہوئے اور سنت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگائیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر ثابت نہ ہو۔